बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़ा जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज हम बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत वाक़या बयान करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। जब फ़िरौन ने ख्वाब देखा ना कि एक सितारा टूटा है और गिर गया है, तो उसने तमाम सामरी इकट्ठे किए और उसकी ताबीर पूछना शुरू कर दी। जब सामरियों ने बताया ना कि एक बच्चा पैदा होगा और वो तुम्हारी सल्तनत को तबाह कर देगा और तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, तो उसने बजाय कि इस ख्वाब की ताबीर पूछने के बाद वो तौबा करे, उसने अपने जुल्म को और बढ़ा दिया। उसने तमाम बच्चे जो पैदा होते थे, तमाम बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा मोहतरमा ने आपको एक संदूक में डाल के, एक बॉक्स में डाल के आपको एक दरिया में बहा दिया। तो माँ थी बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अब ना जाने मेरा बच्चा किस जगह पे जाए और किस हाल में रहे और पता नहीं इसके साथ क्या हो। बहुत ज़्यादा उन्हें फ़िक्र होने लगी। तो उन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी लगाई कि आपने देखना है कि ये संदूक कहाँ पे जाता है और मूसा किस जगह पे जाके रुकेगा। वो संदूक बहता हुआ वहाँ पे पहुँच गया जहाँ फ़िरौन ने दरिया के किनारे अपना एक घर बनाया हुआ था। वहाँ पे जाके रुका तो फ़िरौन की बीवी ने अपनी कनीज़ाओं से कहा कि देखो ना कि इसमें क्या है। फ़िरौन ने भी कहा कि इसमें देखो, इस संदूक में क्या चीज़ है। तो जब उसमें देखा तो इतना खूबसूरत और प्यारा बच्चा। तो फ़िरौन की बीवी जो थी उसके पास औलाद नहीं थी, वो बच्चों की तरसी हुई थी। उसने कहा कि ये बच्चा मैंने रखना है, इसे मैंने किसी को नहीं देना। तो फ़िरौन कहने लगा, हो सकता है ये वही बच्चा हो जिसने मुझे मेरी सल्तनत को तबाह करना है, मैं इसे भी कत्ल करूँगा। तो हज़रत आसिया ने फरमाया कि नहीं, मैं इसे कत्ल नहीं करने दूंगी, तुम तो पागल हो गए हो। अब फ़िरौन की बीवी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले आई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में पढ़ रहे हैं, जिनके लिए वो सारे बच्चों को कत्ल कर रहा है, वो उनके घर में पलेंगे। तो जब दूध पिलाने के लिए औरतों को बुलाया गया तो आपने किसी भी औरत का दूध नोश नहीं फरमाया, लेकिन आपकी बहन ने बताया कि मुझे एक औरत का पता है, शायद उसका दूध नोश फरमा लें। तो जब उसे बुलाया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दूध नोश फरमाया। तो फ़िरौन को शक पड़ गई कि शायद ये वही बच्चा हो, लेकिन उसकी बीवी ना मानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे परवरिश पाने लग गए, मगर फ़िरौन को थोड़ा शक हो जाता था कि एक दिन फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया हुआ था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दाढ़ी को पकड़ के उस पर तमाचा मारा। तो उसे शक हो गया और बीवी से कहने लगा कि जब तुम पकड़ती हो तो ये बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से रहता है, जब मैं पकड़ता हूँ तो ये मेरे पास नहीं आता, तलखी महसूस करता है। तो उसकी बीवी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा शक है। तो उसने कहा कि मैं एक चीज़ नोट करूँगा। अगर उसने एक साइड पे अंगारे रख दिए, जलते हुए अंगारे, और एक साइड पे अच्छे अच्छे खाने रख दिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन खानों की तरफ गए, अंगारों से बचने लगे। तो फ़िरौन ने कहा, देखा, मैं तो कह ही रहा था तुम्हें कि ये वही है। तो इतनी देर में जल्दी से अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रुख अंगारों की तरफ मोड़ दो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारा उठाया और मुंह में रख लिया तो उसकी बीवी ने कहा कि देखा ना, बच्चा तो बच्चा ही होता है और तुम इस पे शक कर रहे हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पे जवान हो गए। तो जब फ़िरौन का जुल्म सितम देखा तो उसे आपने फरमाया कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। तो फ़िरौन आपसे नाराज़ सा रहने लगा। तो उसने अपने घर से आपको निकाल दिया। आप अपनी कौम की तरफ वापस आए तो 2 आदमी लड़ रहे थे। आपने उन आदमियों को हटाया, मगर उनमें से एक ज़्यादा शोर मचा रहा था। तो आपने उसे एक तमाचा लगाया तो वो मर गया, वो बर्दाश्त ना कर पाया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से इस बात की बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी कि रब्बे कायनात, मैं इसे मानना नहीं चाहता था, मगर ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और ये खुद ही मर गया, तो रब्बे कायनात मुझे माफ़ कर दे। तो दूसरे दिन आप फिर अपनी कौम की तरफ आए तो 2 आदमी लड़ रहे थे। आपने गौर की कि पहले वाला ही आदमी दूसरी आदमी से लड़ रहा है। तो आपने फरमाया कि इसका मतलब है झगड़ालू तू है और मैंने सज़ा दूसरे को दे दी। तो उसने कहा, तुम मेरे साथ वही करेगा ना जो कल तूने दूसरे आदमी के साथ किया था। शोर मचाता हुआ इस बात को फ़िरौन तक ले गया। फ़िरौन तो पहले ही आपको ढूंढ रहा था और वो चाहता था, कोई बहाना ढूंढ रहा था। तो उसने कहा, ठीक है, उसे लाओ, नाउज़ुबिल्लाह, उसका कत्ल कर देते हैं। तो जब पता किया गया तो सब ने बताया कि वो यहाँ से चले गए हैं, वो यहाँ पे नहीं है।
آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدین میں چلے گئے، تو وہاں پہ آپ گئے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سب لوگ پانی بھر رہے ہیں، اپنے مویشیوں کو پلا رہے ہیں، تو ایک دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ جب یہاں پہ ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم پھر پانی لیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم لوگ پانی کیوں نہیں لے رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب پانی لے رہے ہیں مگر ہماری ابھی باری نہیں آئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری باری کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہہ رہی کہ سب کے ساتھ مرد ہیں، مرد پانی لے رہے ہیں، مرد ہی لے سکتے ہیں، وہاں سے ہمارے ساتھ مرد نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ سب مرد چلے جائیں تو پھر ہم پانی وہاں سے لیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو ایسا کرو کہ تم اپنے جانور میرے حوالے کر دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ سب سے پہلے انہیں پانی پلایا اور ان کے سپرد کر دیا۔ تو وہ لڑکیاں جب اپنے گھر آئیں تو اپنے والد سے کہنے لگی کہ بابا جان ہم نے ایک آدمی ایسا دیکھا ہے یہاں پہ جو بہت ہی زیادہ نیک ہے، جو پہلے عورتوں کے حقوق کو جانتا ہے، انہیں ترجیح دیتا ہے۔ ان لڑکیوں نے جا کے اپنے والد محترم کو بتایا کہ بابا جان ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو بہت ہی نیک اور بہت اچھا ہے، اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ تو ان کے بابا جان نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں بلا کے لاؤ۔ ان لڑکیوں نے جا کے اپنے والد محترم کو بتایا کہ بابا جان ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو بہت ہی نیک اور بہت اچھا ہے، اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ تو ان کے بابا جان نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں بلا کے لاؤ۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لائی ہے اپنے والد محترم کے پاس۔ تو ان کے والد محترم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ہمارے پاس رہیں اور اس مال کو آپ سنبھالیں، یہ میری خواہش ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ 8 سے 10 سال وہاں پہ مال کو سنبھالتے رہے۔ تو پھر ان کے والد نے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تو آپ اپنی قوم کی طرف پھر دوبارہ واپس آئے۔ تو جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے جنگل کے قریب دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ آپ یہاں پہ رکو، میں ایسا کرتا ہوں تمہارے لیے سردی بہت زیادہ ہے، تمہارے لیے تھوڑی سی آگ لے کے آتا ہوں، تم اس کے پاس بیٹھو، تمہیں اچھا ہوگا، تمہیں سکون ہو جائے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف چلے تو ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نبوت کی نشانیاں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تو وہاں آپ کا ہاتھ سونے چاندی کا بن جاتا، اتنی زیادہ چمک پیدا ہو جاتی، اور ایک عصا دیا جس سے آپ نے تمام معجزات پیش کیے تھے۔ تو جب آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو فرمایا کہ تم حق کو پہچان لو اور اسے مان لو اور اسے قبول کر لو۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اللہ کے نبی ہو، معجزات دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو اس نے اپنے کئی جادوگر اکٹھے کیے کہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ میرے جادوگروں کا مقابلہ کرو تو پھر ہم تمہیں مان جائیں گے۔ انہوں نے بہت سارے جادوگر اکٹھے کر لیے۔ تو ان جادوگروں نے کہا کہ آپ اپنا معجزہ شروع کریں گے یا پھر ہم اپنا کرتب پہلے شروع کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ پہلے شروع کر دو۔ تو ان کے پاس رسیاں تھیں، انہوں نے پھینکی تو وہ دیکھنے والے کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سانپ ہے، وہ جادو کے ذریعے انہوں نے اس طرح کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو وہ تمام ان رسیوں کو، تمام ان کی چیزوں کو، نشانیوں کو اس نے ختم کر دیا۔ تو وہ سب ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو فرعون اس بات پہ ناراض ہو گیا کہ میرے پوچھے بغیر تم مسلمان ہوئے ہو تو میں تمہیں بہت بری سزا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ رہنے لگے، وہیں پہ والدہ بھی مل گئی، بہن بھی مل گئی، سارا خاندان بھی مل گیا، آپ بہت خوشی سے وہاں پہ رہنے لگ گئے، سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ جو فرعون تھا وہ دنیا بھر کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ وہ اس نے مرتے وقت تک بھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ کافر تھا اور کافر ہی مر گیا، اور باقی قوم مسلمان ہو گئی، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو نا کہ جو جادوگر اس نے خود بھیجے تھے وہ سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی کے پاس آئے تو انہوں نے ادب کیا۔ جادوگروں نے کہا کہ آپ اپنا معجزہ پہلے پیش فرمائیں گے یا پھر ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنا کرتب پہلے دکھا دیں۔ تو جب انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عمل ان کا بہت پسند آیا، ان کا یہ کہنا بہت پسند آیا کہ انہوں نے ادب کیا، احترام کیا، پہلے آپ سے ادب سے پوچھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نبی کا ادب فرمائے گا میں اسے منافق کیسے رہنے دے سکتا ہوں۔
تو جب سب مسلمان ہو گئے تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی مسلمان ہو گئی، انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ تو فرعون پہلے بڑے پیار سے سمجھاتا رہا کہ تم یہ چھوڑ دو، تم کافر کی بیوی ہو، یہ ایمان مت لاؤ، تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں شامل مت ہو۔ فرعون تو دنیا داری کی حکمرانی کرانا چاہتا تھا، دنیا داری کا مقام دینا چاہتا تھا جیسے وہ خود حاصل کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن حضرت آسیہ نہیں مانی۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ پہ پکا ایمان اور پکا یقین اور عقیدہ رکھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی پیاری ولیہ جب بن گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لو، اور اگر جب اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو گیا تو دنیا کے دلوں میں وہ تمہاری محبت پیدا فرمائے گا۔ اور جب آپ نہ مانی تو فرعون نے آپ کو بہت سزائیں دی، حضرت آسیہ کے ہاتھوں پہ کیل لگا دیے، جسم پہ جگہ جگہ پہ کیل لگا دیے اور بہت زیادہ سزائیں دی۔ وہ کنیزیں جو ہر وقت پانی پیش کیا کرتی تھی، کھانا ادب کے ساتھ پیش کیا کرتی تھی، اس کنیزہ سے آپ کو پٹوایا۔ اور فرعون نے بھی حضرت آسیہ کو بہت زیادہ مارا اور آپ کے حضرت آسیہ کے جسم پہ جگہ جگہ پہ تلوار کے ساتھ نشان لگا کے زخم بنا کے ان زخم پہ نمک لگا دیا۔ حضرت آسیہ پہ بہت زیادہ ظلم کیا اور کیل لگا کے جسم پہ کیل لگا کے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو پوچھا کہ اے آسیہ تیرا کیا حال ہے؟ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ آسیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل امین آیا تھا، اس نے بتایا ہے کہ رب کائنات نے تیرے لیے جنتوں میں محل تیار کر دیا ہے۔ اللہ اور پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کا زیادہ حق ہے۔ واقعی دنیا والے تو تھکا دیتے ہیں، ان کی خواہشات تو کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی پوری نہیں کر سکتا انسان۔ تو اللہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اس بات پہ ہی انسان پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ صرف میرا ہے۔